ہے۔ حضور کے عاشقوں کی حقیقت تو یہ ہے، اٹھاؤ تاریخ کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، یہی دہلی کی جامع مسجد ہے، اسی دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھیک مانگ رہا تھا۔ کوئی انگریز کا بچہ بھیک لینے کے لیے آیا، جیسی فقیر نے ہاتھ پھیلایا، اس نے جیب سے پرس نکالا، پیسے نکال کے دیے، جب آگے چلنے لگا جیب میں پرس ڈالا، ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، حضور کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں۔ جیسی پرس گرا کے نیچے، اللہ اکبر، وہ تو آگے چلا گیا، اسی فقیر کی نگاہ پڑی، وہ سمجھ گیا یہ پرس اسی انگریز کا ہوگا جو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ پرس اٹھا کر کے اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا، انتظار کرنے لگا جو اندر گیا کہ مسجد کے اندر وہ باہر آئے گا، جب باہر آئے گا اسے پرس دے دیا جائے گا۔ انتظار کرتا رہا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہ تو انگریز کا بچہ یہاں سے جب گھر واپس گیا، بیوی نے کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی مسجد دیکھ کے آئے ہو، بتاؤ دہلی کی جامع مسجد کیسی ہے؟ اس نے کہا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک نقصان ہو گیا۔ کہا کون سا نقصان؟ کہا میرا پرس کہیں پہ غائب ہو گیا ہے، کہیں گر گیا میری جیب سے پرس نکل کر کے، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اتنی بات کہی ہے، بیوی کہتی کوئی بات نہیں، کمائی پھر بھی ہو جائے گی، میرے سرتاج ایک بار مجھے بھی مسجد لے کے چلو، میں بھی مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلا سنڈے آیا ہے، پھر وہ بیوی کے ساتھ اسی پیریوں سے چلنے لگتا ہے، اور وہی فقیر وہی بستر ہے، وہی آنے والا وہی مانگنے والا ہے۔ جیسے اس غریب نے ہاتھ پھیلایا ہے، اس نے پھر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، غریب نے بھیک نہیں لی ہے، ہاتھ بھی نیچے کر لیا۔ کہا ٹھہرو کچھ کام ہے آپ سے۔ کہا کون سا کام؟ کہا 8 دن پہلے آپ یہاں آئے تھے۔ کہا ہاں آیا تھا۔ کہا میں نے تم سے بھیک مانگی تھی۔ کہا ہاں مانگی تھی۔ کہا تم نے بھیک بھی دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی۔ کہا تمہارا پرس تھا؟ کہا ہاں تھا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ پرس؟ اس نے کہا یہی کہیں گر گیا تھا۔ اس مسلمان نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ پرس نکالا، نکالنے کے بعد انگریز کے بچے کو دکھایا اور دکھا کے کہا تھا بتاؤ تو شاہد کہیں یہ پرس تمہارا تو نہیں ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا تھا ہاں یہ پرس میرا ہے۔ اس نے فوراً پرس کو لیا، لے کر کے کھولا، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر موجود تھی۔ دیکھ کر کے حیرت میں تھا، اس نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے میرے پرس کے اندر کتنے پاؤنڈز موجود ہیں، اگر تو چاہتا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا، اس پیسے سے اپنی عمارت بنا لیتا، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آخر تو بتا تو صحیح تو نے میرے پرس میں پیسہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے پرس کو، اس میں پیسہ بھی دیکھا۔ کہا پھر چرایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چرانا تو چاہتا تھا لیکن ایک خیال نے چوری نہیں کرنے دی۔ کہا کون سا خیال؟ کہا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اگر میں اس پرس سے پیسے چرا لیتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن اگر تیرا نبی میرے نبی کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیتا کہ اے خدا اس پیغمبر کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا، پھر تو میرے نبی کی رب کی بارگاہ میں شرم سے گردن جھک جاتی۔ کانگریس سن لے، اگر تو عیسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن شرم سے نبی کی گردن جھک جائے یہ امتی کو گوارا ہو نہیں سکتا۔